نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عزیز طلبہ کرام، مختصر مذاکرے کے لیے الامر فوق الادب کے تحت تعمیل حکم کے لیے آپ کے سامنے جرأت اور لب کشائی کر رہا ہے، ورنہ من دانم کے من آنم، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں. چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی آپ طلبہ کے سامنے. آپ طلبہ عزیز پڑھتے پڑھاتے ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہیں، اپنے بڑے اساتذہ سے درس حدیث و درس تفسیر بھی پڑھتے ہیں. اس لیے آپ سے صرف مذاکرہ ہے، آپ سب باتیں جانتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کا مطلب یہی ہے کہ باتیں تو سب جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے، سبق کو دہرانے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دی جا رہی ہیں. امید ہے کہ آپ طلبہ جتنی بھی دیر اور وقت بات ہو بغور سنیں گے، بنیت عمل سنیں گے. میں بھی بحیثیت طالب علم ہی ہوں آپ کے درمیان. بہرحال اللہ تعالی نے ہم کو اپنے علم سے جوڑا ہے، اپنے علم سے ہمیں مربوط کیا ہے، کیونکہ علم اللہ تعالی کی صفت ہے. علم نور الہی ہے، علم صفت خداوندی ہم سب جانتے ہیں. پھر یہ علم اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے انبیاء کو عطا فرمایا. قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں آپ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جن نبی کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے تو ان کے ساتھ ان کی صفت علم کا بھی ذکر ہے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. اور سب الگ الگ نبی کی الگ الگ صفت علم کا قرآن پاک میں ذکر ہے. تو وہ انبیاء اور وہ پیغمبر
اس علم الہی کو، اس علم دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں تک اللہ کا علم پہنچایا۔ آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی وحی علم اور پڑھنے پڑھانے کے متعلق ہی آپ پر نازل کی گئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ گویا کہ سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام من جانب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تحصیل علم اور حصول علم کا کیا گیا۔ ہر چیز کو وضاحت سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، کتابوں میں سب پڑھتے ہیں، وہی بات ہوگی جو کتابوں میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام، آخری نبی پاک، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوتے یہ علم ہم تک پہنچا ہے اور مدارس کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ہم مدرسے میں آئے نہیں بلکہ لائے گئے۔ نقطہ یاد آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا۔ ہم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ہم بائی چانس نہیں، ہم سلیکٹڈ، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ورنہ ہمارے جیسے تو کتنے ہی گاؤں میں کوئی تجارت بزنس کر رہا ہے، کوئی کالج اور یونیورسٹی میں ہے، کوئی جانور چرا رہا ہے، کوئی اور مشغلے میں، لیکن خدا پاک نے ہم پر رحم و کرم فرمایا۔ بلکہ حضور فرما رہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہم معمولی نہیں ہیں، ہماری حیثیت بہت بہت بلند، بلکہ خوش ہو جائیے، آپ کی برکت سے یاد آ رہا ہے، ویسے مطالعہ کر کے آیا ہوں، اور حوالے کے لیے یہ بھی ہے کہ مرحبا بطالب العلم، ایک کتاب کا نام ہی ہے مرحبا بطالب العلم باللغة العربية، وموجود عندي إن تريدوا أن تطالعوا فخذوا مني هذا الكتاب۔ ہمارے معہد کے طلباء زیادہ واقف ہیں۔ بہرحال مرحبا بطالب علم میں وہ حدیث آئی ہے کہ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلکہ جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال، کہ ایک شخص قبیلہ مراد سے چل کر آیا، یمن کا ایک قبیلہ، یقال له صفوان بن عسال، ان کا نام صفوان ابن عسال، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی مسجد نبوی میں آئے، مدینہ الرسول میں آئے، اور حضور کے پاس آ کر درخواست کیا یا رسول اللہ میں علم کی طلب کے لیے آیا، میں علم حاصل کرنے آیا۔ حضور
فرحت اور مسرت میں جھوم اٹھے اور حضور نے صفوان ابن عسال سے کہا مرحبا بطالب العلم، طالب علم مبارک، ہمارا نام حضور نے رکھا ہے، سمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نام حضور نے رکھا ہے، مبارک ہوئے طالب۔ تو اس لیے ہماری حیثیت اللہ اور اس کے رسول نے بہت بلند رکھی۔ حدیث یاد آ رہی ہے، پھر مضمون پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھتے بھی ہیں، سیاہ ستہ پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو طالب علم، جو انسان طلب علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، کتنی دور دور سے آپ آتے ہیں، کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے، والدین وہاں سے آپ کو یہاں روانہ کر دیتے ہیں۔ جو طالب علم، جو انسان طلب علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس طلب علم کے راستے میں چلنے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، اسے جنت کی طرف کے لیے راستہ اور پہنچنا آسان فرماتا ہے۔ پھر حدیث ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو کوئی طلب علم کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو وہ جب تک علم حاصل کر رہا ہے، جب تک وہ مدرسے میں ہے، تب تک وہ اللہ کے راستے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ وطن لوٹ آئے، اپنے گاؤں لوٹ آئے، اللہ کے راستے میں۔ بس 9:30 بجے تک آپ اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مضمون مرتب رہے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، اور بھی بہت ساری حدیثیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے آپ کو کبھی سنایا تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے کبھی بیان ہوا تھا، ابھی بھی پڑھ کر آیا ہوا واقعہ کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام محمد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ تو امام محمد کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا، مجھے دہشت تھی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہا گیا، مجھے بتلایا گیا کہ اے محمد، ہم نے تجھے دین کی فقہ عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں دین کا علم عطا کیا ہے، اگر تمہاری مغفرت کرنا نہ ہوتی، اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو ہم تم کو دین کا علم ہی نہ دیتے، ہم تمہیں دین کا علم ہی نہ دیتے، ہم نے دیا ہی اس لیے کہ تمہارے درجات کو ہم بلند کریں۔ بہرحال ہمارا نام طالب علم ہے، تو جز ہے اس کے طالب اور علم۔ حسامی پڑھنے والے طلباء کو پڑھایا گیا تھا شروع دن درس میں کہ اصول فقہ کی 2 تعریف ہے، حد لقبی اور حد اضافی۔ تو بہرحال وہ آپ کو نہیں سمجھانا ہے، طالب علم، طالب اور علم، طالب اس میں فاعل ہے، طلب یطلب، مانا ہے تلاش کرنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا۔ لیکن امام حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر معارف القرآن
نے طالب کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ طالب تلاش کرنے والا طلب کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو چوسنے والا اسپنج ہوتا ہے. دیکھے ہوں گے آپ, اسپنج ہوتا ہے, پانی میں اس کو ڈالو وہ پانی چوس لیتا ہے, تو وہ پانی چوس. تو بس یہی مثال طالب علم کی کہ وہ علم چوس, کہ جب بھی اسے کسی کتاب سے کوئی تحقیقی بات, کوئی بہترین عمدہ بات, کوئی نحو صرف کا ضابطہ قاعدہ, کوئی عربی کی تعبیر, کوئی اصول فقہ یا نور العزا کا کوئی مسئلہ اسے مل جائے تو اسے حاصل کرنے میں اسے بالکل بے چین ہو جانا چاہیے, اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے. طلب علم کی چاہت, طلب علم کی طلب پر میں واقعات سنا رہا ہوں. سنیے, بڑے اچھے واقعات میں نے لایا ہے کہ ایک واقعہ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ, بہت بڑے محقق محدث مجتہد گزرے ہیں. ان کو ان کے زمانے میں بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال. تو یہ استاد تھے اور ان کے ایک شاگرد تھے, بڑے محنتی, بڑے متقی, پرہیزگار, اور علم کا نور ان کی پیشانی سے ظاہر تھا. وہ دوڑتے ہوئے جیل آئے, بادشاہ سے حاکم وقت سے ملا, اور بادشاہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بہت رونے لگا. وہ طالب علم بہت رونے لگا, ساروں قطار یہ الفاظ لکھے ہوئے. تو سارے لوگوں کو رحم آیا کہ بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی معلوم ہو رہا ہے, اور بادشاہ سلامت سے درخواست کیا کہ یہ جو بھی درخواست رکھے اس کی درخواست کو پوری کر دینا چاہیے. تو اس بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے, مجھے جیل میں ڈال دو بادشاہ صاحب, مجھے بھی جیل میں ڈال دو. تو بادشاہ نے کہا ایسے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کیا نہیں ہے, کیوں جیل میں ڈالے؟ کہا کہ آپ نے میرے استاد کو جیل میں ڈالا ہے, اور میرے سبق کا, میرے درس کا, میرے پڑھنے پڑھانے کا بہت حرج ہو رہا ہے, براہ کرم آپ مجھے بھی جیل میں ڈال دیجیے, میں وہیں پڑھتا رہوں. واقعات ہماری عبرت کے لیے. ایک اور واقعہ بہت مثالی واقعہ ہے, اور غالباً یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کسی وقت. بس اذا تقرر فی القلب, بات دوہرائی اس لیے جاتی ہے تاکہ دل میں مضبوط. امام محمد رحمت اللہ علیہ, امام صاحب کے تلمیذ رشید, آپ ایک گاؤں میں درس دیتے تھے, ایک گاؤں میں درس دیتے تھے. دوسرے گاؤں والوں نے درخواست کیا کہ حضرت ہمارے بھی گاؤں میں آ کر آپ درس دیجیے, آپ ہمارے بھی گاؤں میں آ کر. تو حضرت نے کہا یار وہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم لگے گا, میرا وقت ضائع ہوگا. تو دوسرے گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک سواری کا انتظام کر دیتے, آپ اس سواری پر سوار ہو کر یہاں سے وہاں جلدی پہنچ جائیں گے, اور جو وقت بچ رہا ہے پیدل چلنے سے سواری پر سوار ہونے کے بعد, تو وہ وقت میں آپ ہم کو سبق پڑھا دیں گے, آپ ہم کو درس دے دیں گے. تو امام محمد نے اس کو مان لیا. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد کے پاس پہنچے, اور امام محمد سے درخواست کیا کہ حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ پڑھا دیجئے, جو باتیں آپ, جو کتابیں, جو درس آپ دے رہے مجھے بھی. امام محمد نے فرمایا کہ پہلے ہی دونوں گاؤں والوں نے مجھے اتنا بزی اور مشغول کر دیا ہے, اور اب میں آپ کو کہاں سے پڑھاؤں. تو امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت ایک تدبیر ذہن میں آ رہی ہے
کہ آپ اس گاؤں سے اس گاؤں سواری پر سوار ہو کر جاتے، تو آپ سواری پر بیٹھے رہیں گے، آپ کی سواری چلتی رہے گی اور میں سواری سے پیدل چلتا رہوں گا، سواری کے ساتھ پیدل چلتا رہوں گا، آپ سواری پر بیٹھ کر درس دیں گے اور میں دوڑتے ہوئے آپ کا سبق سنتا رہوں گا۔ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملے، ایسا واقعہ نہیں ملے گا تاریخ۔ ہاں ہوا امام الشافعی محمد بن ادریس، انہی کا ایک دوسرا واقعہ، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شہوت علم کے بارے میں کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میری خواہش اور شہوت علم کے لیے ایسی ہے کہ جب میں کان سے کوئی مسئلہ کوئی بات سنتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بدن کا ہر عضو ہر پارٹ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش ہمارے ہر عضو کے لیے ایک ایک کان ہوتا اور ہم وہ بات کو سنتے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی حرص کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی حرص کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے بخیل آدمی، کنجوس آدمی بہت لالچ میں مال جمع کرتا ہے، ایسے ہی مجھے علم حاصل کرنے کی طلب حرص۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیف طلبک علی العلم، آپ کی علم کے حاصل کرنے میں طلب کرنے میں کیا کیفیت ہے، تو انہوں نے جواب دیا حضرت امام شافعی نے کہ ایسی ہے جیسے کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے کو رو دھو کر تلاش کر رہی ہے، بس میں ایسے ہی علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ طلب علم کے واقعہ بہت واقعہ کا ٹائم ہو جائے گا کیونکہ آگے کی باتیں بھی ہے۔ بہرحال عزیز طلباء، یہ ہے طلب علم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہ۔ ہمارے اکابرین، ان کے واقعات، ان کے احوال ہمیں ابھار رہے، ہماری غفلت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اپنے اکابر کی طرح، جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس زمانے میں کہاں سے امام غزالی پیدا ہوں گے اور کہاں سے طحاوی اور بخاری پیدا ہوں گے، نہیں، یہ بات غلط نہیں ہے۔ نا امید قال کشت ویرات، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اور اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف سے امین، پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم پیدا کرنا۔ چلیے اب علم پر آ جاتے ہیں، طلب علم، طالب علم کی دونوں جز پر بات کی، آپ سے بات کہی گئی کہ علم، دوسرا جز ہے طالب علم کا علم۔ مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، تو حضرت نے کہا کہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ جب تمہیں کسی بات کا علم ہو تو جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے، جب تک اس پر تو عمل کرنے تک کوئی چین ہی نہ پیدا، عمل علی العلم، علم پر عمل۔ کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کے احکام، حدیث پاک کی ہدایات، فقہ و فتاوا وغیرہ وغیرہ جو علوم، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس علم پر عامل ہو جائیں۔ یہ آداب اور شرائط یہاں سے بیان ہو رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے آداب اور شرائط پر ہمیں اترنا پڑے۔ یہ چیزیں نہ شور، کوئی چیز ایسی چیز نہیں بن جاتی۔ تو علم پر عمل، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم جب آتا ہے تو وہ عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ عمل بھی کرو۔
اگر وہ علم کھانے کے بعد عمل بھی کرتا ہے، نماز وغیرہ کا اہتمام، سنتوں پر عمل، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ وغیرہ، تہجد کا اہتمام، تو بہت اچھا. اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ علم رخصت ہو جاتا ہے. علم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. آپ سنیے، چونکہ آپ کا ذوق اچھا ہے، آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. بغیر عمل کا علم جو ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے بزرگوں اور پیروں کو اور بنی اسرائیل کے علماء کو بے عمل علماء اور بے عمل بزرگوں کو قرآن پاک میں کتوں اور گدھوں سے تعبیر کیا. کتوں ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعا شخص تھا، جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں نے اور دشمنوں نے اس سے ریکویسٹ اور درخواست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا، گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اس کی مثال کتے کی طرح بے عمل، اپنے علم کا، اپنے تقویٰ تعالیٰ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. اور آئیے علماء بنی اسرائیل جو علم ہوتے ہوئے عمل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق فتوے اور مسائل ڈالتے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جو گدھوں کی طرح بوجھ اٹھاتے ہیں کتابوں. عمل بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں. الحمدللہ علی ذالک. علم میں جان پیدا ہوتی ہے، عمل ضابطہ ہے، اصول ہے. علم میں وزن پیدا ہوتا ہے، عمل. میں اتنا بہت بڑا عمل کرنے والا نہیں ہوں. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاح. نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، سب جانتے ہیں. آج جمعہ کے بیان میں بھی عقل قوا میں جو بیان ہوا تو سیرت رسول کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل، اس پر بات ہوئی. وہاں بھی یہ بات آ گئی اتفاق سے. یہاں بھی اسے حسن اتفاق کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی مدظلہ العالی، جن کی فلاح دارین بے مثال کتاب ہے، حضرت کے اس میں ملفوظات اور علمی نکات کی ہم سب کو قدر کرتے ہیں. اس کتاب کو دل و جان سے پڑھنا چاہیے. فلاح دارین، نیچے کے طلبہ بھی اس کو خریدی. بہرحال فلاح دارین میں حضرت نے یہ لکھا ہے، حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا، پھر ان کے شاگرد نے آپ کے بیانات کو جمع کیا ہے. اور میں گنہگار بھی حضرت کے معتقدین میں اور شاگردوں میں ہیں. تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، میں نے کسی کلاس میں بھی کہا، یہ غالباً مہد دوام کی کلاس میں، کہ حضور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، سب جانتے ہیں کہ حضور حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور عرض کیا زملونی او دسترونی کہ خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو حضرت خدیجہ نے جو آپ کو حوصلہ دیا، تو حضرت خدیجہ آپ کے علم کو جانتی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم دیا ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کے علم کی تعریف نہیں کیا، آپ کے عمل کی تعریف. آپ کے انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. تقریر غلطی ہو رہی ہو تو معاف کیجیے.
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یا رسول اللہ آپ کے اعمال تو بڑے مضبوط ہیں، آپ کے اعمال بڑے اچھے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کمزور اور بیماروں کی خیر خبر لیتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گی. کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو پتہ چلا کہ عمل بہت اہم چیز ہے، اور عمل سے علم میں جان پیدا ہوتا ہے. آمدم پر سرے مطلب، میں مطلب کی بات پر آیا کہ حضور کے اعمال کا ذکر کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل سے علم میں جان پیدا ہوتا ہے. عمل پر آپ کھڑے ہو جائے، اپنے علم پر عمل کریں. دوسرا جو پیغام دینا ہے، دوسری ہدایت کہ عزیز طلبہ، یہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا. اس کو لفظ و نشر غیر مرتب کہتے ہیں، غیر مرتب بات کو بیان کرنا. تو دوسرے نمبر پر کہ ہم اپنے اندر اخلاص للہیت ہے، اپنی نیتوں میں حسن پیدا کریں، حسن نیت. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. پھر حدیث پاک خاص طور سے سیاہ سکہ عربی ہفتم پڑھنے والے طلباء اور مشکات ریاض الصالحین پڑھنے والے طلباء جانتے ہوں گے کہ تقریباً محدثین نے اپنی کتب احادیث کو نیت کو بہتر اور اچھی بنانے والی حدیث سے آغاز شروع کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہمارے پڑھانے والے شیوخ اور محدثین نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث نیت کو درست کرنے کے بارے میں بیان کہ اے طلباء، شروع ہی پڑھنے کے آغاز ہی میں، مدرسے میں آنے کے ابتدائی میں اپنی نیت کو صحیح کرو کہ اللہ جو کچھ پڑھ رہے تجھے راضی کرنے کے، اے اللہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ اپنی مرضیات پر چلائیے، اپنی نامرضیات سے بچائیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کیجیے. یہ ہمارے دنیا کمانا، شہرت حاصل کرنا، ریاکاری، بڑائی، یہ ہمارا مقصد. اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں بول رہا ہوں سمجھ جائیں گے. امید ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کو ایک حدیث سے بہت بہتر انداز میں ثابت کیا ہے. دلالت النفس ابھی تو وہی چل رہا ہے آج کل سبق میں ایک جگہ. تو بہرحال ایک حدیث سے بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو. مشہور ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح مکان اور منزل میں کتے اور تصویریں ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. تو ایسے ہی ہمارا دل بھی ایک مکان، ایک منزل ہے کہ جس طرح اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس طرح اگر ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہو، دنیا کے خیالات ہو، دنیا کی شکلیں اور صورتیں ہو، تو پھر اللہ کی تجلیات اور اللہ کا علم بھی اس دل میں نہیں آئے. سمجھ رہے مولانا؟ نہیں آئے. تو بہرحال اخلاص پیدا کیجیے، اللہ کے لیے ہم کو پڑھنا ہے. امام غزالی کا ہی وہ واقعہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں جب آپ بچپن میں پڑھ رہے تھے تو بادشاہ وقت نے سب مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھا بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. کسی نے کہا میرا باپ قاضی ہے تو میں بھی قاضی بنوں گا، میرا باپ بہت بڑا شیخ ہے تو میں بھی شیخ بننا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اب تو میں مدرسہ ہی بند کر دوں. سب کا کوئی نہ کوئی مطلب اور دنیاوی مقصد ہے. امام غزالی رات کے وقت میں چراغ کی روشنی میں پڑھ رہے تھے تو بادشاہ نے سوچا کہ چلو یہ بچے سے میں آخری مرتبہ پوچھ لیتا ہوں کہ تو کیوں پڑھ رہا ہے، میرا کیا مقصد ہے.
تو امام غزالی بچے ہیں، لیکن پوچھا جب تو امام غزالی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اس لیے طلب علم کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کر سکوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ اب میں اپنا ارادہ بدلتا ہوں اور میں اپنے مدرسے کو باقی رکھتا ہوں۔ اخلاص۔ امام ابو داؤد کا بھی واقعہ ہے، ابو داؤد شریف جو پڑھائی جاتی ہے۔ چلیے اب تیسرے نمبر پر ہم آخر میں اپنے وقت، اپنے اسباق اور اپنے آلات علم کا ادب اور احترام۔ وقت اور اسباق، ہمارا وقت ہمارے لیے بہت قیمتی عزیز طلبہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 7-8 سال کب گزریں گے، نہیں، یہ بہت جلد گزر جائے گی۔ اس کی اہمیت آپ کو یہاں سے جانے کے بعد ہوگی۔ دیکھیے وقت کی اہمیت قرآن پاک نے بیان کیا، قرآن پاک نے مختلف جگہ قرآن پاک نے وقت کی قسم اللہ نے کھایا ہے، والعصر واللیل والضحى، اور اللہ ایسی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں کہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ اہمیت اور افادیت بتلانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے وقت کی اہمیت کو بتلایا۔ حدیث ہے، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نوپید مخلوق نیا پیدا ہوا ہوں، تو میری وقت کی قدر کر لے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے، میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں۔ اس لیے فضولیات سے، لغویات سے اپنے وقت کو بچائے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ فضول باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بہرحال وقت پر حضرت تھانوی کا واقعہ سن لیتے تھے کہ وقت کا کتنا اہتمام تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 2000 کتابیں لکھی ہے، 2000۔ ایک مرتبہ آپ کے یہاں، آپ کے تھانہ بھون میں آپ کے استاد حضرت محمود دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت تھانوی نے جو شاگرد ہے اپنے استاد کی خوب خدمت کیا، انتظام کیا ہر چیز کا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹائم فکس تھا کہ اس فکس ٹائم میں آپ کتاب لکھتے تھے، تصنیف کرتے تھے۔ تو حضرت سے ادب نے درخواست کیا کہ حضرت میں اس وقت میں کتاب لکھتا ہوں، میرے لکھنے کا ٹائم آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیتے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بہت خوش ہوئے، بالکل جائیے لکھیے کتاب۔ پھر لکھ کر آئے اور پھر خدمت میں لگے۔ وقت کی قدر کرنے، اس پر بھی میں نے بہت ساری چیزیں تیار کیا تھا، بہرحال وقت نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اس کے بعد نمبر آتا ہے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، اپنے آلات علم کا، استاد کا ادب اور احترام انتہائی ضروری ہے عزیز طلبہ۔ جس سے زمانہ طالب علمی میں اپنے استاد کی شان میں گستاخی ہو گئی، جان بوجھ کر اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو علماء فرماتے ہیں یا تو اللہ اسے علم کی نعمت کو سلب کر لیتے ہیں، یا پھر اس کا علم اسے فائدہ نہیں دیتا، اس کا علم اسے فائدہ نہیں دیتا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، انسان بہت کامیاب انسان وہ ہے جس کو اپنی غلطی پر ندامت ہو اور وہ اس سے باز آ جائے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہو، اپنے اساتذہ کی نظر میں آپ کو اچھا بننا ہو تو اخلاق بن کر رہنا ہوگا۔ اخلاق کی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے بار بار ہمارے جامعہ میں عصری علوم اور دینی علوم ابھی مولانا نے اعلان کیا، تو دونوں کا اہتمام ہو رہا ہے، بس بات ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں اسلام اور جدید سائنس وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ بات اس میں آگے فائدے کی، تو وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو صرف دینی علوم کو ہی ترجیح دیتے ہیں، دینی اور شرعی علوم، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ قدامت پسندوں کا طریقہ ہے، قدامت۔ وہ دنیاوی علوم کو بالکل بھی ماننا نہیں چاہتے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ دنیا میں وہ ہیں جو دنیاوی علوم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی سائنس سے پڑھے، سب کچھ اسی کو، طلب الکل فوق الکل۔ تو بہرحال
ملے گا جن کے اندر اعتدال ہے. اعتدال قدیم نافع جدید صالح کہ قدیم چیز بھی نفع بخش ہے, جدید چیز بھی نفع بخش, قدیم صالح جدید نافع. اعتدال اور وقت کا تقاضا یہی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر چلے, ہماری ان کے نزدیک اہمیت ہو, تو ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو لے کر چلنا ہو. ہمارے مدارس سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے, تو پہلے مدارس سے پہلے دینی اور عصری علوم کی تقسیم نہیں تھی پہلے, بلکہ دونوں مکس تھے. آپ سن رہے ہوں گے کتابیں, ان میں نام بھی آ رہے ہیں, موسیٰ الخوارزمی, ابو ریحان البیرونی, ابو القاسم الزہراوی, ابو زکریا. یہ وہ چمکتے ستارے ہیں جن کو کسی کو سائنس میں, تو کسی کو ریاضی میں, تو کسی کو فلکیات میں, یہ اپنے وقت کے امام, اور ساتھ میں دینی عالم بھی, دینی علم بھی تھا ان کے اندر. ہمارے اکابرین ایسے ہی تھے. تو اب ہمیں چاہیے کہ دینی اور عصری علوم کو ہم اس زمانے کی ضرورت اور تقاضے کے اعتبار سے ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھیں. ضرورت کے بجائے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں, دین کی تبلیغ کریں, تو ہمیں دینی اور عصری علوم دونوں سے لیس ہونا, تب جا کے ہم دوسری قوم کو سمجھا سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.